اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسافر جب اپنی جائے اقامت سے نکلے تو قصر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکلے تو نماز قصر پڑھی جبکہ وہ شہر کے مکانات کو دیکھ رہے تھے۔ جب واپس آئے تو ان سے کہا گیا وہ کوفہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں داخل ہونے سے پہلے نماز پوری ادا نہیں کریں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت ادا کی اور ذوالحلیفہ پہنچ کر دوگانا شروع کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا پہلے سفر اور حضر کی نماز 2 رکعتیں فرض کی گئیں، پھر سفر کی نماز تو برقرار رہی، البتہ صلاۃ حضر میں اضافہ کر کے اسے مکمل کر دیا گیا۔ امام زہری نے حضرت عروہ سے سوال کیا، ایسے حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوران سفر میں نماز کو پورا کیوں پڑھتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے وہی تعویل کی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ نماز مغرب دوران سفر بھی 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو دوران سفر چلنے میں جلدی ہوتی تو نماز مغرب کو مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ جمع کر کے ادا فرماتے۔ حضرت سالم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفر میں عجلت ہوتی تو وہ بھی ایسا کرتے۔ راوی حدیث لیث نے مزید کہا، مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نماز مغرب کو مؤخر کیا جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابو عبید کے مرنے کی خبر دی گئی۔ میں نے ان سے کہا نماز کا وقت ہے، انہوں نے فرمایا سفر جاری رکھو۔ پھر میں نے عرض کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا سفر جاری رکھو، حتیٰ کہ آپ 2 یا 3 میل چلے پھر اتر کر نماز پڑھی اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا، جب آپ کو سفر کی جلدی ہوتی تو اس طرح نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر کی عجلت ہوتی تو نماز مغرب کی اقامت کہتے اور اس کی 3 رکعت ادا کرتے، اس کے بعد سلام پھیر کے کچھ توقف کرتے، پھر نماز عشاء کی اقامت کہتے اور اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے، اور عشاء کے بعد نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر نصف شب کو اٹھتے اور نماز تہجد ادا فرماتے۔ نفل نماز سواری پر ادا کرنا، اس کا منہ جدھر بھی ہو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر نماز پڑھتے دیکھا، سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی حالت میں بغیر قبلہ رو ہوئے نفل نماز پڑھ لیتے۔ حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے اور وتر بھی اسی طرح ادا کرتے اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے۔ سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر میں سواری پر اشارے سے نماز پڑھتے، اس کا منہ جدھر بھی ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سواری پر صرف نفل ادا کیے جا سکتے ہیں، رکوع اور سجود اشارے سے ادا کیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر نماز پڑھتے تو سجدہ کرتے وقت کچھ زیادہ جھکتے۔ فرض نماز ادا کرنے کے لیے سواری سے اترے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر سر کے اشارے سے نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا، سواری کا جدھر منہ ہو جاتا، البتہ فرض نماز ادا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ حضرت سالم سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر اپنی سواری پر رات کی نماز پڑھتے، سواری کا جس طرف بھی منہ ہو جاتا اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر نفل پڑھ لیتے، وہ جدھر بھی منہ کر لیتی اور نماز وتر بھی اسی طرح پڑھ لیتے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر جو بھی پڑھتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہماری زندگیوں پر عملی طور پر اس کا اظہار فرما دے اور اس پر ہمیں استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔